عورتوں سے حسن سلوک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنے کے مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ برادران اسلام، انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ کی بنیاد مرد و عورت کے پاکیزہ تعلقات پر ہے۔ اگر یہ تعلقات خوشگوار ہیں تو خاندان میں نظم و ضبط اور استحکام ہے، اور اگر ان تعلقات میں ناخوشگواری اور کھینچتان ہے تو خاندان پریشان اور برباد ہے، تعمیر و ترقی سے محروم اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو یکساں اہمیت دی ہے اور دونوں کو مناسب ذمہ داریوں کا متحمل بنایا ہے۔ مرد کو بال بچوں کے نان نفقہ اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت اور پرورش کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مرد اپنے اہل خانہ کا نگراں ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگراں ہے۔ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنی نگرانی کے سلسلے میں اللہ تعالی کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ عزیزانی گرامی، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل و تسکین کا ذریعہ بنایا ہے اور دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ میاں بیوی دونوں کو برابر کے حقوق اور فرائض کا ذمہ دار قرار دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر معمولی فضیلت عطا کی ہے، اور اس کی وجہ بھی دوسری آیت میں واضح کی ہے کہ مرد پر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اور فطری بات ہے کہ کفیل اور ذمہ دار کو زیر کفالت افراد پر برتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ شوہر اگر گھر کا نگراں اور مینیجر ہے تو اسے گھر کے مسائل کو اہل خانہ کے مشورے سے حل کرنا چاہیے، گھر کے لوگوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پابند کرنی چاہیے۔ اسلام سے پہلے عرب کے سماج میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں عورتوں کو عزت و احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا، ان سے بدسلوکی کی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اور ان کے مال و جان پر ناجائز قبضہ جمایا جاتا تھا۔ اسلام نے جاہلیت کی اس غیر انسانی عمل کو ختم کر دیا اور عورتوں کو یکساں عزت و احترام کا مستحق قرار دیا۔ خاص طور پر بیوی کی عزت و اکرام کو بہت پاکیزہ اور بلند مرتبہ تک پہنچا دیا۔
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کی عزت و تکریم کو مردوں کی شرافت کا معیار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں تم سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے، فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے سلسلے میں بہتر ہیں۔ عزیزانی گرامی، آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو باہر کی دنیا میں مجلسوں میں دفتروں میں بہت مہذب، شریف اور باوقار نظر آتے ہیں، جب اپنے گھر میں جاتی ہیں تو بیوی بچوں پر ظلم ڈھاتی ہیں، ان کے حق میں ظالم اور سفاک ہو جاتی ہیں۔ بہت سے بظاہر دیندار بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی عادتیں ہیں جن کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ عیاش ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ کر بیوی کو مارنے سے منع فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے عورتیں اپنے شوہروں پر جری ہو گئی ہے اور ان کی تعذیب کی اجازت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر تو بہت سی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کرنے لگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بہت سی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چکر لگایا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کر رہی تھی۔ ان سے بدسلوکی کرنے والے تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی تاکید کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور ان کی شرمگاہیں تم پر اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں۔ دینی تعلیم اور شرافت کی کمی کی وجہ سے آج بھی بہت سے مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے اور گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ نہیں دیتے۔ بہت سے شوہر بیوی کو میکے چھوڑ آتے ہیں۔ بہت سے شوہر مدتوں ان سے نہیں ملتے، نہ ان کو رکھتے ہیں اور نہ آزاد کرتے ہیں، بلکہ معلقہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے شوہر جوانی میں ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور جب ان کی عمر ڈھلتی ہے یا وہ بیمار ہوتی ہیں تو ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں انسانیت سے گری ہوئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایک ساتھ رہنے سہنے سے بعض تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، بعض باتیں ناموافق بھی ہوتی ہیں اور بعض عادتیں ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں پر صبر کرو اور حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں تک اصلاح کی گنجائش ہو، ایسا نہ ہو کہ ان سے نفرت کرنے لگو اور وہ سلوک اپناؤ جو تمہاری غیرت اور شرافت کو داغدار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کوئی مومن مرد کسی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر وہ اس کی بعض عادتوں کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی دوسری عادتوں سے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بیویوں کی کمزوری کو نظر انداز کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا بلکہ مہربانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا مہذب انسان اور مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کا اور عورتوں کو مرد کا لباس قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ عزیزانی گرامی، لباس کی 3 اہم خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، پردہ پوشی کرتا ہے۔ نمبر 3، زینت اور راحت ہے۔ ٹھیک اسی طرح مرد و عورت ایک دوسرے کے محافظ ہیں، پردہ پوش ہیں اور زینت اور راحت ہیں۔ بہت سے مرد ایسی ہیں جو وراثت میں عورتوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے۔ عورتوں کی یہ حق تلفی شوہروں کے بجائے ان کے والدین اور بھائیوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے والدین اپنی زندگی ہی میں اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو برائے نام کچھ دیتے ہیں، یا جہیز میں سامان دینے کا بہانہ بنا کر اسے محروم کر دیتے ہیں۔ بہت سے بھائی ایسی ہیں جو ماں باپ کا ترکہ خود ہڑپ لیتے ہیں اور بہنوں کو کچھ نہیں دیتے۔ حالانکہ وراثت میں عورتوں کا حصہ خود اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، انسانوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے چھین لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ مقرر ہے۔ جو لوگ عورتوں کا حق وراثت چھین لیتے ہیں ان کو مال و جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اس حصے سے ان کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ یا ایسے ہی ہے کہ کسی دوسرے کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے، جس طرح اس کی آمدنی حلال نہیں ہوتی اسی طرح اس کی آمدنی بھی درست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خواتین کی عزت و تکریم کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلامی احکام کا پاس و لحاظ رکھیں اور اسلامی معاشرے کو بدنامی اور ذلت سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.